تقوی ہمارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تقوی کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ تقوی کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سارے فرما دیجیے ذرا۔ اپنی کیا نظر نہ آئے جی؟ اور دوسروں کی؟ یہ حضرت امام حسن کی تفسیر ہے تقوی کے بارے میں۔ تقوی قرآن پاک میں 250 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور حکم دیا گیا ہے تقوی کا ذکر کر کے 250 مرتبہ۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر پر کہ پوری امت سے کہا تقوی اختیار کرو، اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا یہ متقی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ میں مسند احمد کی ایک روایت تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر۔ وہ حدیث ہے نا، مشہور حدیث ہے، لا يحبک منافق ولا یبغضک مومن، کہ اے علی مومن آپ سے نفرت کر نہیں سکتا اور منافق آپ سے محبت کر نہیں سکتا۔ مسند احمد کے اندر اسی الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے یوں فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر۔ حضرت علی نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے یہ بات سنی کہ پل صراط سے وہ گزرے گا جس کے پاس آپ کی محبت کا پرمٹ ہوگا۔ پل صراط سے وہ گزرے گا جس کے پاس آپ کی محبت کا پرمٹ۔ تو آگے سے حضرت علی نے مسکراتے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب سے یہ بات سنی کہ پرمٹ اسی کو ایشو کیا جائے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ حضرات جڑے ہوتے، دعا کریں کہ ہم بھی آپس میں جڑ جائیں، چاہے وہ ہمارے اپنے اساتذہ ہوں، چاہے وہ اسکول کالجز کے۔ بات عرض کرتا کہ ہم نے بہت بڑی دیوار قائم کر دی ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان اور اپنے طلباء کے درمیان۔ ان دیواروں کو ختم کرنا ہوگا اگر ہم کوئی اعلیٰ درجے میں خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ادنا درجے کا بھی کرنا چاہتے ہیں، ابتدا کرنی ہے تو دوسروں کی حقارت دل سے نکالنی ہوگی۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کے شروع میں کہہ دی نا ھدی للمتقین، اس سے رہنمائی ملے گی، متقی لوگوں کو ملے گی۔ تو پوچھا گیا تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا، اپنے نفس کی اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے مولانا سجاد صاحب ہیں، ہر وقت ہر ایک کی خوبیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یا اس کا الٹ سمجھ لیں۔ تو بہرحال اس چیز سے ابھی آتے بھی مجھے کافی ڈانٹ پڑی ہے کہ آپ لیٹ آئے ہیں، تو ان کو میں نے عرض کیا کہ یار آپ طلباء کو نہ ڈانٹا کریں، پیار کیا کریں، خوبیاں دیکھا کریں، آ تو رہے ہیں فتنہ فساد کے دور میں۔ ہاں جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے باہر کوئی بورڈ لگا ہو نا، کسی بلڈنگ کے باہر، حضرت تھانوی نے اس وقت فرمایا، مولانا سجاد صاحب کچھ تھوڑی ہاتھ کر لیں، حضرت تھانوی نے اس وقت فرمایا کہ بلڈنگ کے باہر کوئی بورڈ لگا ہو اور اندر کوئی مدرسہ، کوئی تعلیم، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، تو میں یہ بھی دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ بھئی اس کی بجائے کوئی سلمے کا بورڈ لگا ہوتا تو کیا کر سکتے تھے ہم؟ اس لیے خیر یہ تو مذاق کی بات ہی۔ حاجی عبدالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی۔ فرمانے لگے اللہ اکبر کہ حضرت جی کو خط لکھا کہ ہم جو مجمع سے چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا۔ بڑے اندر درد، کڑن، فکر تھی۔ تو آگے سے کیا جواب آیا؟ بھئی جو ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ہو رہا اس کی فکر کرو۔ جو ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کا دل سے شکر ادا کہ یہ تو ہو رہا ہے۔ تو آپ سب حضرات بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اس نسبتوں کے ساتھ آپ لوگوں کو جوڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عمل کے صدقے سے میرے جیسے گناہ گار کی بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کی بخشش فرمائے۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں۔
اپنے اندر ایک تو نیت کا درست کرنا، اس میں یہ دوسروں کی حقارت یہ بھی بیچ میں ہی آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم والی جو روایت ہے بخاری کے اندر 3 مرتبہ وقفے سے لے کر آئے ہیں۔ وجہ یہ لکھتے ہیں کہ بار بار لا کے بتایا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ بھی نیت سے ٹھیک کر لو گے نا، انما الاعمال بالنیات، تو سبحان اللہ بھی بڑا کچھ دلوا دے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پوری بخاری پہ عمل کر لو، کچھ نہیں جلبنا۔ تو اس سے بڑی کیا تباہی ہوگی؟ فرمایا جو دوسروں کی حقارت عام طور پہ نا، چونکہ علم بلندی کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو بلندی آٹو سسٹم ہے کہ آ جاتی ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود اپنے اندر اخلاص اور اخلاق یہ 2 چیزیں باقی رکھنا تو ترقی کرتے چلے جاؤ گے، اور اگر علم آ گیا اخلاص میں کمی آ گئی یا اخلاق میں کمی آ گئی تو تباہی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاص اور اخلاق دونوں کو دیکھیں تو امام الانبیاء کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اولیاء کے اندر کوٹ کوٹ کے آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مختلف چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ منع بھی کیا جا رہا ہے کہ اتنا مت کریں۔ مثال کے طور پر سخاوت کی باری آتی ہے تو کیا منع کر دی؟ اللہ تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ تبلیغ کی باری آتی ہے تو فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ لست علیہم بمسیطر۔ لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے تو قسمیں کھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہو رہی ہے، کہ آپ اخلاق کی